کسی مفاد یا کسی لالچ کی بنا پہ نہیں ہے، وہ رشتہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بنا ہے۔ اتنا سفر کر کے میں بھی، میرا بھائی بھی، اور جتنے بھی یہاں پہ پیران عظام، علماء کرام، ہم سب حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ رات سے جاگ رہے ہیں، اتنا سفر ہے، صرف اس رشتے کی حیا کرتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے آئے ہیں کہ جانے والا بھی عاشق رسول تھا۔ اور ابھی میرا بھائی جو مجھ سے پہلے، ریحان بھائی سے پہلے جو حاضری پیش کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو قل تھا، جو یہاں پہ اہتمام کیا گیا تھا قلوں کی محفل کا، اس میں بھی بوندا باندی ہوئی تھی، اور آج بھی یہ پھوار جو رحمت کی ہے، یہ بوندا باندی بتا رہی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح یہاں محفل میں آنے والوں پہ برس رہی ہے، اور جانے والوں کے لیے یہ پیام دے رہی ہے۔ صرف حاجی سکندر صاحب نہیں، بلکہ اس فیملی کے جتنے احباب بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ ہزاروں کا اجتماع آج اس محفل میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گھرانہ آقا علیہ السلام کے ذکر سے وابستہ ہے، محبت کرتا ہے، اور جو چلا جاتا ہے اس فیملی میں سے، اس کے جانے کے بعد غم تو ہوتا ہی ہے، دل تو غمگین ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، لیکن اس قلب کو راحت اگر ہم دیتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ سے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میرے بھائی عمیر کو اور اس کی پوری فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، رضوان بھائی اور جتنے بھی ہیں دوست۔ اب اس وقت نہیں ہے سب کا نام لینے کا، چونکہ ظہر سے پہلے ہم نے اس محفل کو دعا کے ساتھ اپنے عروج پہ پہنچانا ہے انشاءاللہ، اور حاجی سکندر صاحب مرحوم مغفور کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پلیز آپ بڑی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے، ان کے لیے آج ان کو بڑی ضرورت ہے، آپ کے خاموش بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ آج آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں گے، درود پاک پڑھ دیں گے، یقین مانے آج ان کی روح بہت خوش ہو جائے گی۔ تو آپ زحمت کر کے اتنا وقت نکال کے اس محفل میں آئے ہیں، تو بس خالی آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ آ ہی گئے ہیں، تو اگر ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے درود پاک پڑھ دیں ایک دفعہ، انشاءاللہ آپ کی طرف سے حصہ ڈل جائے گا۔ کوئی لب بھی خاموش نہ رہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے، مجھے آپ کی آواز آنی چاہیے، بڑی اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ یا اے سبز گنبد والے منظور صدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا۔ سب کہیے اے سبز گنبد والے منظور صدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، بولو دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کر
کرنے آ جانا میرے آقا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے جانا ہر بندے نے، خدا کی قسم اس بندے کی موت پہ ہمیں بھی رشک آتا ہے، ہمیں بھی رشک آتا ہے کہ جس کو مرتے دم رخ مصطفیٰ نظر آ جائے۔ تو آج خاموش نہ رہیں، آج مانگیں، جانا ہم نے بھی ہے ایک دن، لیکن وہ موت ہماری بڑی عظیم ہوگی، بڑی پرسکون ہوگی کہ جب ادھر سے جان نکل رہی ہو اور آنکھوں کے سامنے میرے آقا کا رخ انور آ جائے۔ جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، بولو دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشی دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا۔ جب بھی دل پہ چوٹ لگتی ہے تو اللہ کی مخلوق میں وہ محبوب ترین ہستی کہ جن کی بارگاہ سے صبر کی خیرات ملتی ہے، جن کی بارگاہ سے حوصلہ ملتا ہے، وہ کون سی ہستی ہے جن کی بارگاہ میں ہم کہتے ہیں، ہمارے بھائی عمیر کو، حاجی سرفراز صاحب کو، میں جب بھی ان کے پروگرام میں آتا ہوں تو یہ کلام کی خاص طور پہ فرمائشیں کرتے ہیں، حال دل کی اس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کی اس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کی اس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جان
جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ اتنا ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے، ایک منظر میری آنکھوں کو بھی نصیب ہو، نبی پاک کا ہر غلام ذرا ہاتھ بلند کر کے بڑے مان سے کہے گا، چادروں سے ہاتھ پیر نکال کے کہے گا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام پنجتن ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام پنجتن ہوں یہ میری پہچان ہے۔ اب میں اس ہستی کا نام لینے لگا ہوں کہ جس نام کو سن کے مجھے ان علماء سے بھی دعا ملے گی اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی مل جائے گی۔ اس ہستی سے آپ کتنا پیار کرتے ہیں آپ نے مسکرا کے بتانا ہے کہ میں غلام ابو بکر ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام ابو بکر ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام حضرت عمر ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام عثمان غنی ہوں یہ میری پہچان ہے۔ اب ہاتھ کسی کا نیچے نظر نہ آئے، میں غلام مولا علی ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مولا علی ہوں یہ میری پہچان ہے۔ ہم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ یہ میری حاضری کے آخری اشعار، آخری دو شعروں میری حاضری مکمل میں حاجی سکندر صاحب کے لیے اپنے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد نبی پاک کا ذکر ہو رہا ہے، ہم رب کی رحمت سے غالب گمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اس بات پہ کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں
ہوتا. نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو. نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو. نبی کی آل کا دامن پکڑ لو اے جہاں والو. نبی کے اصحاب کا دامن نہ چھوڑو اے جہاں والو. کیونکہ رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا. کہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور یہ آخری بات، آخری شعر، اور یہ بات بھی کسی عام شخص کی نہیں ہے بلکہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے نور نظر پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ قاضی نصیر ملت نے کہا. سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا. سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا. جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا. اور حاجی سرفراز صاحب اللہ آپ کو صحت ایمان والی زندگی دے، یہ رونق کیسی لگی ہے آج، یہ رونق ایسی ہی لگی ہے، لیکن آج حاجی سکندر صاحب کی کمی ہے. وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. کمی تو بس میرے چاند کی ہے، کمی تو بس میرے چاند کی، جو تہے مزار چلا گیا. پائی پائیاں دے دردی ہوں دے تے پائی پائیاں دیاں باواں. باپ جسر دا او تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. تر گئے یار محبتاں والے، لے گئے نالے خاصے، جی نہیں لگدا ہن یار محمد اسی جائیے کیڑے پاسے. لے او یار حوالے رب دے اے میلے چار دناں دے. اس دن عید مبارک ہو سی، وہ جس دن پھر ملیں گے. تے میں نیواں میرا مرشد اچا
اچھا دے سنگ لائی صدقے جوان اینا اچھا کولو صدقے جوان اینا اچھا کولو جنانی بے عدال نبھائی